پتہ نہیں یہ بات موت کے وقت سمجھ آئے گی یا میں چلا جاؤں یا آپ کے جانے کی تیاری ہوگی، یہ بات آپ کو اس وقت یاد آئے گی۔ کھول کے آنسو رونا تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے چاند صبح سے دکان پر جا کر، صبح سے اپنے کام پر جا کر، رات تک محنت کر کے تم نے دکان تو بنا لی لیکن گھر کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اللہ کے واسطے میرے عزیزو شام کو جلدی آیا کرو اور اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جایا کرو۔ جو چھاؤں باپ کے پروں کے نیچے بچوں کو ملتی ہے، خدا پاک کی قسم وہ 5000 کے نوٹ کے نیچے نہیں ملتی ہے۔ دونوں آپس کے اندر مشورہ کرنا ہے، گھر کتنے بنانا ہے، رشتہ کتنے کرنا ہے، انہوں کیڑے سکول داخل کرانا ہے۔ کبھی دونوں نے آپس میں مشورہ کیا؟ میری بیٹی، میری بہن جو اپنے شوہر کی تو بیوی بنی، بچوں کی ماں بنی، کبھی تو نے آپس کے اندر اپنے شوہر سے مشورہ کیا؟ آگ سوچ وچار کریں ہم نے اپنے لیے سے جنت کا ٹکٹ کیسے بنانا ہے۔ ماما ٹھنڈیاں چھاواں، ماما ٹھنڈیاں چھاواں، باپ نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ماں اور باپ میں اتنا فرق ہے، ماں محبت کا اظہار کرتی ہے، باپ کڑوا گھونٹ پی کے بیٹھا ہوتا ہے۔ ماں کہتی تیرے منہ تے جتی مارا گی، تیرے منہ تے تھپڑ مارا گی، چل بے غیرتا۔ باپ کچھ نہیں کہتا، جب بھی کہنا ہو بیوی سے کہتے اینو کہہ دے، اینو کہہ دے، اینو کہہ دے۔ خدا پاک کی قسم یہ نہ سمجھو باپ ہمارا دشمن ہے۔ اگر محبت دیکھنا چاہتے ہو سینہ چیر کے دیکھو، خدا پاک کی قسم پہاڑوں کی اونچائی کب نظر آئے گی؟ باپ کی محبت زیادہ نظر آئے گی۔ خدا کے واسطے میرے چاند، میرے پیار اللہ کے واسطے ان چہروں کی قدر کرو جن چہروں کو اللہ نے ماں باپ کے روپ میں دھارا ہے۔ آج ان کی مفت میں زیارت کر لو۔ رب کعبہ کی قسم کل سب کچھ بیچو گے تب بھی یہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ آج ان کے قبروں میں جا کے ان کو دیکھ لو، کل جب قبروں میں پڑے ہوں گے رو رو کے تھک جاؤ گے، یہ اپنا چہرہ دکھانے نہیں آئیں گے۔ میری بہن اگر تو کسی کی بہو بنی یا اگر کسی کی بیوی بنی، یہ تو تجھے قرآن کے سائے میں لے کے آیا تھا، یہ تو تجھے لال جوڑے میں لے کے آیا تھا، یہ تو تجھے اپنے گھر کا سکون برقرار رکھنے کے لیے لے کے آیا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ زیور سے راستہ کر کے جسے لے کے آیا، قرآن کے سائے میں لے کے آیا، جسے پھولوں والی گاڑی کے اندر لے کے آیا، جسے لال جوڑا بنا کے لے کے آیا، وہ گھر کے اندر آتے بھائی کو بھائی سے اور بہن کو بھائی سے جدا کر کے رکھ دے گی۔ چل میں ایک طبیب بن کے، ایک تیرا خیر خواہ بن کے، تو میری مرید نہیں میں تیرا پیر، تو میری بیٹی میں تیرا باپ، تو میری بہن میں تیرا بھائی بن کے آیا۔ مجھے بتا تو صحیح، اگر بھائی بھائی آپس میں بات کرتا ہے تو تجھے غصہ کیوں آنے لگ جاتا ہے؟ ایک بھائی کمزور ہے، تیرا گھر والا تیرا صحیح امیر ہے، اگر اس نے اپنی زکوٰۃ میں سے یا خیرات میں سے اپنی بہن کو دے دیا تو تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟ تیری آنکھ میں سور کا بال کیوں آ گیا؟ اگر میری عزیزہ خدا کے واسطے اگر اپنے شوہر کے بھائیوں کو توڑے گی، تیرا بھائی بھی تیرے سر پہ کبھی ہاتھ نہیں رکھے گا۔ شوہر کی کمائی میں سے ماں باپ کے سردی کے جوڑے لائے اور شوہر ماں باپ سے اپنے بات کرے، تجھے یہ بھی گوارا نہ ہو۔ مولانا عبد الباسی صاحب، ماسٹر انور صاحب، ایک نوجوان میرے ساتھ رونے لگ گیا، کہنے لگا مولوی جی میری شادی ہوئی، میرا کمرہ اوپر ہے، میرے ماں باپ کا کمرہ نیچے، میں رات کو جب تھوڑی دیر وقت لیے 15 منٹ ماں باپ کے پاس بیٹھوں، میری بیوی اوپر کنڈی نہیں کھولتی ہے اور کہتی جاؤ نہ کھولی، میں میرے کو لے کے لینا آیا کہ بولی صاحب بتاؤ میں اتنا بڑا غدار کب سے بن جاؤں؟ ماں باپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں کراس کر کے اوپر جا کے بیوی کے پاس جاؤں، کیا مجھے مرنا نہیں ہے؟ ایک عورت نے خلا کا دعویٰ اس لئے کر دیا، شوہر باہر تھا، وہ اترا ایئرپورٹ پر سیدھا اپنے ابائی اپنے ماں باپ کے گھر آیا، بیوی سسرال بیٹھی تھی، اس وجہ سے طلاق لی کہ تو سسرال میں آپ پہلے کیوں نہیں آیا؟
خدا کی قسم جب ایسے حالات آنے لگ جائے تو یہ اس اولاد کا کیا بنے گا؟ میرے عزیزو یہ تو روڑوں کے بھاؤ بکے گی، اس کی قدر کون کرے گا، اس کی تربیت کون کرے گا؟ بچہ تیرا ہو، حلال رزق تیرے گھر سے کھائے، تیری گود کے اندر پلے، قرآن کی لوریاں لے، پھر بھی تیرے منہ پر تماچے مارے، پھر میرے عزیزہ بتا کون سی قیامت آئے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے دور جاہلیت میں ملک شام چلے گئے۔ شام کی منڈی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آدمی کا جھگڑا ہو گیا، اتفاقاً اس آدمی کو مارا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ بچا کے وہاں سے دوڑے، سارے شامی آپ کے پیچھے پڑ گئے، ہٹو بچوں کا اعلان ہونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی اس بازار میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس محلے میں کوئی مجھے پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ایک چرچ کے پاس سے، ایک معبد خانے کے پاس سے جب میں گزرا، ان کا سب سے بڑا راہب، سب سے بڑا عبادت گزار دروازے کے پاس کھڑا تھا، مجھے دور سے آتا دیکھا اور مجھے دیکھ کے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہنے لگا اندر آ جا۔ اس نے دروازہ کھولا، میں اندر گیا، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ پیچھے شامی لوگ آئے اور کہنے لگے ہمارے پوپ، ہمارے راہب بتا یہاں تجھے کوئی نوجوان تو نہ ملا؟ کہنے لگا آگے جاؤ، آگے جاؤ، یہاں اس کا کیا کام ہے؟ سارے علاقے والے جب آگے چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ راہب اندر آیا، وہ بزرگ اندر آیا اور میرا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا مجھے اپنا ہاتھ دکھا۔ جب میں نے ہاتھ دکھایا کہنے لگا مکے کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا کہ تیرا نام عمر ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہ جلدی سے کاغذ قلم لے کے آیا، کہ اس کاغذ قلم پر اپنے ہاتھ سے لکھ دے، اللہ جب تجھے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائے گا، تیری فوجیں ملک شام پہ حملہ کریں گی اور ملک شام کو فتح کر لیں گی، اپنی فوجوں سے کہہ دینا خبردار اس کے چرچ کو اور اس کو کچھ نہ کہیں، اگر میں زندہ رہا میری حفاظت کی، اللہ اکبر، مجھے امان دینے کی ذمہ داری آج اس کاغذ کے اوپر لکھ کے چلا جا۔ تو عمر کہتے ہیں مجھے اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے لکھ کے دے، اور میں نے کہا بابا میں عمر ہوں۔ کون عمر؟ ممبر پر آ کر بیٹھ گئے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ نظر پڑی جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، عبد الرحمن ذرا ادھر آ جاؤ۔ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا لیا، کہنے لگے سارے مدینے والے آ جاؤ، سارے گھروں محلہ والے آ جاؤ، مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ۔ لوگ دوڑتے بھاگتے آئے، پتہ نہیں کہیں سے دشمن نے حملہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر اپنے سامنے سب کو بٹھا لیا، فرمانے لگے او لوگو، میں بڑے غریب سے گھرانے کا بیٹا تھا، اللہ اکبر، میری اماں جان جب ہمارے گھر میں فاقہ کشی ہوتی، جب ہمارے گھر کے اندر کھانے پینے کا کال پڑتا، بنی مخزوم کے قبیلے میں میری خالہ رہا کرتی، میری اماں جان میری خالہ کے گھر بیچتی اور جا کے کہتی 4 دن گزار کیا تاکہ تجھے وہاں روٹی پانی مل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں اپنی خالہ کے گھر آتا، میرا خالو مجھے آنکھ کی گھوریوں سے کہتا کیا سمجھے گا، تجھے میں چرپائی پہ بٹھا کے روٹی دوں گا، چل جا میرے اونٹ چرا کے آ، میرے جانور چرا کے آ۔ حضرت عمر کہتے ہیں گرمی میں کالے پہاڑوں میں اللہ اکبر جانور میں چرا کے آتا، شام کو جب میں گھر کے آتا تو میرا خالو ایک مٹھی کشمش کی مجھے دے دیا کرتا اور کونے میں بٹھایا کرتا کہ جا وہاں بیٹھ کے کھا لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کا رونے لگ گئے، اتنے میں اذان ہو گئی، اللہ اکبر، صحابہ اکرام صفے باندھ کے بیٹھ گئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھا دی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے عمر خدا تیرا بھلا کرے، اپنے گھر کی آپ بیتی، اپنی غریبی سنانے کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمر کوئی اپنے گھر کے حال بتاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے دوبارہ ممبر پر لے آئے، فرمایا قسم اللہ کی یہ بتلانا ضروری نہیں تھا بلکہ اپنے آپ کو سمجھانا ضروری تھا۔ آج ملک شام اور مصر سے اللہ اکبر قافلے
آئے اور انہوں نے آ کر میرے سے ہاتھ ملایا کہ تو عمر ہے، تیرے کیا کہنے، تیری تو آواز کو ہوا مانتی ہے، تیرے روب کو تو پہاڑ مانتے ہیں، اللہ اکبر، ایسی حکومت کر رہا ہے، تیرے عدل و انصاف کے ڈنکے تو پوری دنیا میں بجتے ہیں۔ فرمایا جب لوگوں نے مجھے اٹھایا تو میں نے اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھا، میرے دل کے اندر یوں میں آنے لگی۔ فرمایا عمر اوقات کے اندر ہے، اس لیے منبر پر آ کر میں نے اپنا آپ بتا دیا، عمر آج تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا، عمر یہ تیرے طاقت کا کمال نہیں، محمد کی نگاہوں کا کمال ہے۔ ایسے لوگ اصلاح کیا کرتے تھے۔ آج آپ کسی کو غریب کہہ کے دیکھ لو، کون ہے کہ سنو غریب آج؟ کبھی وہ آدمی ٹھوکر نہیں کھائے گا، کبھی وہ آدمی زمین میں نہیں جائے گا، کبھی وہ آدمی میں نیچے نہیں آئے گا، جو اپنی اوقات اپنی پچھلی زندگی کو نہیں بھولے گا، کبھی مار نہیں کھائے گا۔ اپنی آپ بیتی بتاؤں، مولانا عبدالواسع صاحب میرے انگن سے واقف ہے کہ 3-4 سال ہوئے اللہ نے اتنا عروج عطا فرما دیا، ہم تو گرے پڑے لوگ تھے، ہماری کیا پہچان تھی۔ یقین جانو مولانا، جامع مسجد بلال میں آنے والوں آن دی ریکارڈ گفتگو کر رہا ہوں، جب آج میرے اندر ایسے حالات آتے ہیں کہ لوگ میرے پیروں میری جوتیوں کو سر پر اٹھاتے ہیں، میں جس وقت اپنے گھر میں جاتا ہوں، ماضی کی میرے پاس ایک بنیان ہے جس میں 15-16 سوراخ ہیں، خدا کی قسم وہ الماری کھول کر اپنی بنیان اٹھا کے ہاتھوں میں رونے لگ جاتا ہوں۔ عبدالحنان، آج اگر اللہ نے تجھے درود دے دیا، آج اللہ نے تجھے آج اللہ نے تجھے مقام دے دیا، یہ سارا حضور علیہ السلام کی ثناخوانی کا صدقہ ہے۔ تو آج بھی نبی کا مراسی، کل بھی نبی کا مراسی تھا، رب کعبہ کی قسم ہے، آج تیرے کپڑوں کی خوشبو سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، کل تیری پھٹی ہوئی بنیان تھی، آج اللہ نے تجھے بلند کر دیا، خدا کی قسم یہ حضور کی ثناخوانی کا کمال ہے، کبھی نہ بھولنا۔ میں تو اللہ کی ذات کو ہے، تکبر تو وہ کر سکتا ہے، تو میں کون ہے، کس کھیت کی مولی۔ آج گردن کا سریا توڑ کے رکھ دے، بستر پر گرا دے، خدا کی قسم مانگنے ترستے رہو، منہ سے پانی نکلنے کی آواز بھی نکالنے نہیں دیتا، بس کر، بڑا تو نے کر لیا۔ کبھی اپنی کیفیت کو، اپنی پچھلی زندگی کو نہیں بھولنا، اور اللہ جتنا عروج عطا فرما دیں کبھی اپنے غریب رشتہ داروں کو نہ بھولنا۔ یہ رائیونڈ کے دوسری نشست کی اجتماع کے بعد میں حویلی میں اللہ والوں کے سامنے اس وقت مرتبہ مجھے بڑا موقع ملا، مولانا ملاٹ صاحب کی گود میں کافی دیر سر رکھ کے لیٹا رہا، ابراہیم داولہ صاحب کافی دیر تقریباً 20 منٹ تک مجھے دعائیں دیتے رہے، مولانا فاروق صاحب کے ساتھ بیٹھ کے دودھ پینے کا مجھے شرف حاصل ہوا، رات وہاں مہمانوں میں گزاری۔ عبدالباسط صاحب بتاؤ اللہ کا فضل ہے، بڑائی کی بات نہیں کرتا، مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پوتے سے جب مل کے مولانا زہیر الحسن، مولانا زبیر الحسن کے بیٹے سے مل کے نکلا، میں نے کہا حضرت جی ہم آپ کے دادا کے مرید ہیں، کوئی نشانی دے دو، آپ نے مجھے تسبیح دے دی۔ یقین جانو جب میں باہر نکلا، اس حجرے سے بڑے بڑے اللہ والے نکل کر ننگے پیر میری گاڑی کے پاس خدا کی قسم آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولانا جب آپ سے ہاتھ ملائے اس وقت آپ کا تعارف نہ تھا، یہ تو مولوی زہیر نے آپ کا تعارف کرایا، ساری دنیا انڈیا والوں کو سنتی ہے، انڈیا والوں کے گھرانے اللہ والے تیرے بیان کو سنتے ہیں۔ کہنے لگے ہماری گھروں میں عورتیں آپ کو سنتی ہیں، اب مصافحہ کرو، ننگے پیر علماء کرام۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم اتنا سا تکبر بھی دل کے اندر نہیں آیا، اتنی سی میں دل کے اندر نہیں آتی۔ یاد رکھنا کبھی کپڑوں کی شوشہ میں، کبھی گھڑی کی چمک دمک میں، کبھی جوتوں کی پالش کی چمک میں، کبھی 50,000 کے موبائل کی کسی کو دھوس نہ دینا، خدا پاک کی قسم ہے موبائل تو دور کی بات ہے، جب وہ اپنی آئی پر آ جاتا ہے تو ہاتھ بھی سلامت نہیں رہنے دیتا ہے۔ کل غریبی تھی آج امیری آ گئی، اللہ اکبر، چاچے کی بیٹی سے رشتہ ہو گیا، پھپھی کی بیٹی سے رشتہ ہو گیا، یقین جانا اگر غریب تمہارے گھر میں آ گئی، یقین کرو کبھی اسے امیروں پر ترجیح نہ دینا۔ مرد عورت ایک گاڑی کے پہیے ہوا کرتے ہیں، رحمت دو عالم نے انصاف فرمایا عورت آدمی کا نصف ایمان ہے، یقین جان اگر گھر والی کو نیچا کرے گا تیرا ایمان قبر میں جاتے ادھورا رہ جائے گا۔
صدیق ادھر آئیے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا اپنے چاچے کے بارے میں، یاد ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں یہاں سے کان پکڑا اور کہا چل شرارتی نہ ہو. اس کو کہہ رہا ہے کہ جو یہاں تہجد میں سب سے اگلی سب میں روک اور ساری مسجد کو سر پہ اٹھا لیتے، اس کو کہہ رہا ہے ہر نماز میں تکبیر اس کی فوت نہیں ہوتی، چندے میں آگے آگے ہوتا ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی اس نے کچھ اور کہا ہوگا، اس کی سمجھ میں کچھ اور آیا ہوگا. آپ نے فرمایا چل بیٹے بڑوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے، اس کی تحقیق کرتے. یوں نہیں کہا جی دیکھو جی آپ نے میری بات کا انکار کر دیا. وہاں سے ہٹے. رحمت والے نبی نے دیکھا مسجد نبوی کے کونے میں کھڑا ہو گیا. صدیق یہ دیکھ کیا کر رہا ہے؟ آسمان کی طرف اللہم ان کنت صادقا فصدقنی و ان کنت کاذبا فکذبنی. اے اللہ اگر میں جھوٹا تو میرے جھوٹ کو واضح کر دے، اگر میں سچا تو آج نبی کو بتا دے. اتنا سا بچہ ہو کے سچ بول رہا ہے. قربان جاؤں ساتھ تیرے ایمان پر. آج 80 سال کے بوڑھے کا ایمان نہیں بنا، تو 9 سال کی عمر میں ایمان بنا گیا ہے. اللہم ان کنت صادقا، میں سچا ہوں تو اپنے نبی کو بتا. اللہ اکبر. جب 3-4 مرتبہ اس کی زبان پر یہ جملہ آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا صدیق یہ دیکھ کیا کہہ رہا ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے کبھی اس بچے کو دیکھا، کبھی آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھا. میں نے دیکھا اللہ کے پاک پیغمبر نے چادر مبارک اوپر لے لی، وہی کے اثار آ گئے. جب خدا کے نبی پر وحی آئی، آپ نے چادر مبارک اٹھائی، رو رو کے آپ کے آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی. آپ نے فرمایا بچے ادھر آ، تو نے ایسا سچ بولا. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر بعد اسلامہم. قرآن پاک کی آیت جبرائیل لے کے آ گیا کہ پاک پیغمبر کچھ ایسے لوگ ہیں ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو، اپنے کفر کو چھپانے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں. کملی والے اس کا چچا جھوٹا، یہ بچہ سچا ہے. خدا کے پیغمبر نے حضرت سعد کو بلایا اور اپنی باہوں میں لے کے گلے لگا کے رو کے دکھایا. فرمایا سعد تو نے ایسا سچ بولا کہ تیرے سچ پر آج خدا بھی گواہی دینے کے لیے قرآن زمین پر اتار لایا. ایسا سچ. بچوں کا کام شرارت ہوتا ہے. دروازے کی بیل بجی، بچہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے کون ہے. بچہ بھاگ رہا ہے. ابو نے آواز دی، میرا پوچھے تھے کہ گھر کوئی نہیں. اتنا سا نقطہ یہاں پہ لگا، میرا ابو گھر کوئی نہیں. دیکھ رہے ابو گھر کوئی نہیں. سچے نے بھیجا، سچے نے رحم مادر میں پالا، سچے نے ماں کی گود میں اتارا. کان میں اذان دی، جس کا نام لیا وہ سارے سچوں سے سچا. اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ پہلا جھوٹ تھا جو بنیاد پڑی. موبائل کی گھنٹی بجی، نمبر دیکھا، پھپھو کا نمبر ہے. اللہ اکبر. امی پھپھی دا فون آیا ہے. امی کہنے لگی چک کے کہہ دے میرا نہ دسی، کہہ دے ڈاکٹر دے گئی ہے. اس نے کہا ابو نے جھوٹ بولا، امی نے جھوٹ بولا، لگتا ہے دنیا کے اندر کام جھوٹی سے بنے گا. پاس بیٹھا کھلونے سے کھیل رہا تھا. اتنی دیر کے اندر اللہ اکبر، بیوی نے اپنے شوہر سے کہہ دیا، ماں نے باپ سے کہہ دیا اجی میں توڑے نال گل کرنی ہے. کی گل کرنی ہے؟ میرے چاچے دے پتر دا ویاہ ہے، تسی چلو نا تیاری کر لئیے. اب بچے کو درمیان میں بٹھا کے کیا کہہ رہا ہے؟ میں کوئی نہیں جاؤنا. امی کو پوچھ. امی جی سے پوچھنے گئی. یہ ماں کا دوپٹہ پلو پکڑتا پکڑتا ماں کے کمرے میں گیا اور امی سے جا کے امی سے کہنے لگی امی جی سامنے نال میں گل کراں. میں اللہ اکبر، چاچے دے پتر دی شادی ہے، تسی بھی چلو تے انہاں نوں بھی کہہ دو. اب امی دادی بیٹے کو کیا کہہ رہی ہے؟ یہ یوں کر کے کبھی دادی کو کبھی ماں کو دیکھ رہا ہے. دادی جان کہہ رہی ہے
تو جانا ہے تے چلی جا، ساڈا کوئی پوچھے تے کہہ دینا انہاں دے رشتہ داراں دے فوتگی ہو گئی سی، سارے اوتھے چل گئے۔ بچے نے کہا ماں نے جھوٹ بولا، باپ نے جھوٹ بولا، دادی نے جھوٹ بولا، لگتا ہے میں سچوں کی نگری سے جھوٹوں کی نگری کے اندر آ گیا، یا سچائی سے کام نہیں چلے گا یا جھوٹ سے کام چلے گا۔ مدرسے کے اندر پڑھنے گیا، استاد نے کہا کل کیوں نہیں آیا تھا؟ جھوٹ بول کے کہہ دیا امی کے ساتھ ڈاکٹر گیا تھا، پتہ اسے جھوٹ سے کام بنے گا۔ اسکول کے اندر گیا، ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر، مجھ سے کہہ دیا میرے امی کو بڑا بخار تھا، ہمارے گھر مہمان آ گئے تھے۔ اللہ اکبر، تم بھی اپنے بچے اسکول میں بھیجتے ہو، کوئی میرے عزیزوں بڑے اسکول میں، کوئی چھوٹے میں بھیجے گا۔ اللہ پڑھانے والیوں کو بھی عقل دے، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوں گی، کوئی پڑھنے کے لیے بھیجتی ہے، کوئی پڑھانے کے لیے اسکول میں آتی ہے۔ اور میری عزیزہ، کبھی سوال ایسے بھی کر لیا کرو، کبھی ضرب کے سوال کرتی ہو، کبھی جمع کے سوال کرتی ہو، کبھی اے فار ایپل کے سوال کرتی ہو۔ اللہ اکبر، کبھی میری عزیزہ میری بچیا، تمہارے اسکولوں کے اندر نام تو اسلامی پبلک اسکول ہے، نام تو میرے عزیزوں اسلام پہ رکھا گیا، کبھی کبھی تم نے اسلام کے بارے میں سوال کیا؟ ایک اللہ والی استانی تھی، اسکول کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیاں بچے بیٹھے ہوئے تھے، استانی جی میرے عزیزہ کھڑی ہوئی اور تمام کلاس کے بچوں سے کہنے لگی ایسی کوئی چیز بناؤ اپنے ذہن سے، اپنی عقل سے کوئی ایسی چیز بناؤ جس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں سکون آ جائے۔ اللہ اکبر، پہلی کلاس کے بچے یا دوسری نے چیز بنائی، اس نے پیپر لیا تو اس پہ فریج بنا ہوا تھا، اس نے کہا بیٹا تو کیوں یہ کیا بنایا؟ کہتا امی جب مس جی روزانہ گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، امی کہتی فریج کدوں لے کے آئے گا؟ اللہ اکبر، وہ کہتا میرے کول پیسے کوئی نہیں، اللہ غنی، امی کہتی ہے لے کے آ ورنہ میں تجھے سکون سے جینے نہیں دوں گی۔ تو مجھے پتہ لگا فریج سے میرے گھر میں سکون آئے گا، میں نے اس کی ڈرائنگ کر دی، کوئی پنکھا کوئی اے سی بنا کے لایا، کوئی چیز بنا کے لایا۔ ایک بچی کونے میں بیٹھی تھی، مس نے کہا بیٹی اپنا پیپر لے کے آ، وہ پیپر لے کے آئی، اس پہ اس نے مس نے دیکھا، حیران رہ گئی، آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ ایک طرف ٹوٹی پھوٹی ریل بنی پڑی تھی، دوسری طرف قرآن پاک کا نقش بنا ہوا تھا، مس کی دھاڑ نکل گئی، کہنے لگی بیٹی یہ تو نے کیا بنایا؟ کہنے لگی رب جب میری ماں رات کو سلاتی ہے میرے سرانے یہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے، جب صبح صبح میری آنکھ کھلتی ہے میری ماں لکڑی کی ریل پر یہ پڑھ رہی ہوتی ہے، میں اٹھ کے ماں کی گود میں کہتی ہوں اماں یہ کیا ہے؟ میری ماں اس کو بوسہ دے کے کہتی ہے بیٹی یہ پڑھا کر، اس سے زندگی کے اندر سکون آ جاتا۔ تمہیں تو فرصت ہی کوئی نہیں، آج تویز لیتے پھر رہے ہو۔ صرف خدا کی قسم میرے تویزوں سے کام بنتے تو کسی باپ کا کوئی بچہ باقی نہ ہوتا۔ تم نے اپنی اولاد کے لیے تربیت کے لیے میرے عزیزوں کمائی کے اڈے تلاش کیے، ناراض نہ ہونا اسکول والے حضرات، تم اتنے ہی ہماری اولاد کے ہمدرد ہو، ایک مہینہ فیس لو ایک مہینہ نہ لو، کرونا آیا تم نے فیسیں چھوڑی۔ ناراض نہ ہونا میرے چاند، ناراض نہ ہونا میرے پیارو، خود غرضی ہمارے اندر چھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جن کو آپ پڑھانے کے لیے رکھتے ہو ان کی بھی تو آپ نے تنخواہیں دینی ہے، لیکن اللہ اکبر غریب کا بھی تو احساس ہونا چاہیے، امیر کا بھی تو احساس ہونا چاہیے۔ ایک سبزی والا گلی میں چلتا پھرتا نظر آیا، سلام کر کے کہنے لگا مدد کر دو۔ اللہ اکبر، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا فروٹ سبزی بیچتا ہوں، پیاز گنڈے بیچتا ہوں۔ اللہ اکبر، کینسر مجھ کا مریض ہوں، کیا کروں؟ بچے اسکول پڑھتے ہیں، فیس کے پیسے کوئی نہیں، بچے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی والے تذکرے تو تمہیں ہر جگہ نظر آئیں گے، نبی والا پیغام اور مقام، نبی والی پہچان میرے عزیزوں کہیں نظر نہیں آتی۔ تجل علی کے غیور مسلمانوں تصور کر سکتا ہے عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں، بچہ روتا دیکھ کر گودی میں اٹھا کے لائے، سیدہ عائشہ کا حجرات کے دروازہ بجایا، امی کہنے لگی نماز پڑھنے گئے تھے، فرمایا عائشہ بات تیرے سے بات میں کروں گا، دروازہ کھول میں تیرے لیے جنت کا ٹکٹ لے کے آ گیا۔
یتیم ہے، رو رہا تھا، اس کا ابا کوئی نہیں، اماں کوئی، عائشہ پانی لا کے دے، میں نے لاؤں گا، کپڑے ہیں نہیں، ورنہ حسن حسین سے منگوا لے، اگر وہاں سے نہیں ملتے تو میری چادر کو پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر لے۔ جب نلا دھلا کر ساتھ لے کے چلنے لگے، آپ انگلی پکڑ کے آگے، وہ بچہ پیچھے، انگلی پکڑ کے آگے پیچھے، کا جاتا کیوں نہیں؟ کہ ایک بات کو ناراض تو نہیں ہوگے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا نہیں، کہ آج اگر میرا ابا زندہ ہوتا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے نہ جاتا بلکہ اس کے کندھے پہ بیٹھ کے جاتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں اسی وقت زمین پہ بیٹھ گئے، فرمایا بیٹے اگر تیرا باپ کوئی نہیں، میں محمد کا کندھا تو موجود ہے، میرے کندھے پہ بیٹھ جا۔ سیدہ عائشہ کہتی میری چیخ نکلی، میں نے کہا اللہ کے نبی اتنا یتیم کے ساتھ پیار کیوں؟ فرمایا عائشہ اس روتے ہوئے نے ہنس کے دکھا دیا، اس کی حرکت کی ہنسنے کی برکت سے اللہ مجھے حوض کوثر پہ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وہ بچہ بھی پھر بچہ تھا نا، انہی مدینے کے بچوں کے پاس سے گزرا جو پیسے ریال کا تانا دے رہے تھے، درم و دینار کا تانا دے رہے تھے، رک کے کہنے لگا محمد 1 منٹ ٹھہر جا، انہوں نے ماں باپ اور کپڑوں کا تانا دے کے مجھے بڑا رلایا۔ حضور وہاں کھڑے ہو گئے، بچوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا اپنے باپوں پر ناز کرنے والوں، آج میں بھی اپنا ابا لے کے آ گیا، تم اپنے باپوں کو لے کے آؤ، میں اپنے باپ کو لے کے آیا، تمہارے سارے باپوں کا حسن و جمال ایک طرف، میرے ابے محمد کہ نہ حسن کا کوئی مقابلہ نہ سیرت کا کوئی مقابلہ۔ بتاؤ یہ زندگی میں کہاں سے تلاش کروں، کس کے آگے ہاتھ جوڑوں، کس کی محبت کو میں میرے عزیزوں پہ باندھنے پہ تولوں، مجھے یہ زندگی کہاں سے نظر آئے گی؟ باپ بیٹے کے سامنے پینسل لے کے بیٹھ گیا، ایک پینسل، بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بس پین ہے، اور کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ لکھتے۔ کوئی نہیں لکھا، انہوں نے کہا ابو اس طرح نہیں، اس طرح لکھ، اس طرح۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے پھر کیا، انہوں نے کہا ابو کی کردہ میں انج لکھ، 5 روپے کا ہو یا 5000 کا کارآمد ہو، اس کی نوز میرے عزیزوں نیب چلتی ہو اور سیاہی اس کے اندر موجود ہو تو یہاں لگتا ہے، اگر 5000 کا لکھنے کے قابل نہیں رہا تو ڈسٹ بن کے اندر جاتا ہے۔ بچہ منہ میں چبائے گا، ماں کہے گی دیکھو جی تھوڑا پینڈ قیمتی کی کردہ پہ، ابا کہندہ جڑ دے ایتے چلتا کوئی نہیں، بیکار ہے۔ اگر یہ 5 روپے کا پینسل 10 روپے کی چلتی ہے، باپ چماٹا مارے گا، ماں ڈانٹے گی، اونچی جگہ اٹھا کے رکھے گی کہ جہاں ہاتھ نہیں جائے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا کے پاس باپ لے کے بیٹھ گیا، کہا بیٹے بتا اس کی سیاہی کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا ابا یہ نظر آ رہی ہے۔ کہا کہاں سے چلتا ہے؟ کہا ابا یہاں سے چلتا ہے۔ باپ نے یوں کیا، اب کیا ہوا؟ کہا ابا لکھائی والا حصہ اندر چلا گیا۔ فرمایا بیٹے سے انسان کے کپڑوں کی قدر کوئی نہیں، انسان کی جوتوں کی قدر کوئی نہیں، اس کے پیسے اور مکان کی قدر کوئی نہیں، اصل قدر تو انسان کے کردار کی ہوا کرتی ہے۔ اگر کردار اچھا لاہوری جیسا ہو جائے، کردار امیر شریعت جیسا ہو جائے، کردار میرے عزیزو شاہ عبدالسلام جیسا ہو جائے، کردار غازی علم دین شہید جیسا ہو جائے، کردار امیر عظیمت جیسا ہو جائے، کردار اعظم تاریخ جیسا ہو جائے، تو ان کے جانے کے بعد بھی دنیا آنسوں کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ میرے عزیزو اگر کردار راجپال جیسا بن جائے، اگر کردار گستاخ صحابہ جیسا بن جائے تو خدا کی قسم ان کے مرنے کے بعد دنیا لعنت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی ہے۔ اے بیٹے کپڑا نہ بنے نہ بنانا، جوتا بنے بنائے نہ بنانا، مکان بنے نہ بنانا، لیکن کردار ایسا بنا کے جانا کہ تیری موت کے وقت لوگ کہیں الہی یہ کیوں چلا گیا، اس کی جگہ میں چلا جاتا۔ بس ہمارے اندر میری بچیاں اتنی ساری بیٹھی ہیں، کچھ مجھے اسکرین کے ذریعے دیکھ رہی ہوگی، خدا کے واسطے تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، اور یہ نصیحت کہنے والا خود محتاج ہے۔ رات کو شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، روٹی کھا رہی ہے، اجی اسی گھر نوا کدو لواں گے، اپنا گھر کدو بناواں گے، یہ گھر جہنم ہے۔
جس گھر کے اندر اس کی جمپال ہے، جس گھر کے اندر گڈلیوں سے چلا، جس گھر کے اندر پہلی مرتبہ قدموں سے چلا، جس گھر کے اندر پہلی مرتبہ اس نے آنکھ کھول کے دیکھا، آج یہ گھر کو نہیں، جس گھر سے اس کے کپڑے دھلا کرتے تھے، اس کی بہنیں اس کے کپڑے دھویا کرتی تھی، آج اتنی بری لگنے لگی کہ بہنوں کو دیکھ کر بھابھی کمرے میں چلی گئی۔